اب تمہاری یہ جرت نہیں ہے کہ تم دوبارہ اس قسم کی دھمکی لگاؤ یا تم اس طرح کا جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ بلیک میلنگ کرو۔ اس لیے اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی اور اکتوبر 2023 میں الیکشن ہوں گے۔ ہم پوری طرح سے تیار ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون بھرپور طریقے سے یہ الیکشن لڑے گی، اور میں یہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ پنجاب میں ہم اکثریت حاصل کریں گے۔ جہاں تک 26 نومبر کو اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے اور حملہ آور ہو کے یہ کہتا تھا کہ عوام کا سمندر آئے گا، اور وہ سمندر پھر آپ نے دیکھ لیا کہ وہ سمندر جو ہے وہ کیسا تھا۔ یہ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، اس نے کہا کہ کل گورنر ہاؤس جو ہے اس کا ہم گھراؤ کریں گے۔ آپ یقین کریں کہ انہوں نے پورا دن میڈیا پہ زور لگایا، خود اپیلیں کی، اس کی جو پوری ٹیم ہے اس نے اپیلیں کی، اور گورنر ہاؤس کے بعد 200-250 سے زیادہ بندے نہیں تھے۔ لاہور کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 1.5-2 کروڑ ہے۔ یہ ہے اس کی اوقات، یہ ہے اس کی حقیقت۔ تو یہ جو اسمبلیاں توڑنے کی بات کر رہا ہے، اسلام آباد پہ حملہ آور ہونے میں ناکام ہونے کے بعد، انسانوں کا سمندر وہاں پہ لے جانے میں ناکام ہونے کے بعد، ہم اس عمل میں اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم اسمبلیاں توڑنے کے عمل کو غیر جمہوری اور غیر آئینی سمجھتے ہیں۔ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم اس میں جو ہمارا آئینی رول ہے وہ ہم ضرور ادا کریں گے۔ گورنر صاحب نے اپنا آئینی رول ادا کیا ہے، لیکن اگر یہ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ جو اسمبلی توڑے گا، وہ پنجاب ہو، وہ کے پی کے ہو یا دونوں ہوں، وہاں پہ ہم بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ تعالی اور کامیاب ہوں گے۔ اس لیے آپ بھرپور طریقے سے، میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح سے پورے شہر سے ہمارا ورکرز نکلا ہے، پورے شہر سے ریلیز جو ہے یہ غلام محمد آباد کی طرف آئی ہے، اور آج آپ نے جس قوت کا یہاں پہ مظاہرہ کیا ہے، اسی طرح سے آپ بھرپور طریقے سے ہر حلقے میں آج ہی سے اپنے الیکشن کی تیاری جو ہے وہ آپ شروع کریں، اور ہم نے ہر قیمت پہ ان یوتھیوں کو اور اس ایسی جماعت کو جو کہ جماعت جو ہے وہ اس کا کوئی اور کام نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ اس ملک کو یہ دیوالیہ کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کی اکانومی کو بٹھانا چاہتے ہیں، اور اس ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کا اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ اگر یہ کہتا ہے الیکشن کروا دیں، آپ الیکشن کروا دیں، اس کے یہ رزلٹ کو تسلیم نہیں کرے گا، یہ کہے گا چیف الیکشن کمیشنر ٹھیک نہیں تھا۔ اگر اس کا رزلٹ اس کی مرضی کا آ جائے، یہ حکومت نہیں کرے گا، یہ وہی کچھ کرے گا جو اس نے پہلے 3.25 سال کیا ہے۔ اس کا وجود جو ہے یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک فساد ہے۔ اس کا کردار جو ہے وہ بے شرمی پہ مبنی ہے۔ قوم کو اس کا ادراک کرنا چاہیے، قوم کو اس کی شناخت کرنی چاہیے، اور اس فتنے کا جو ہے وہ یہیں پہ کلا کما کرنا چاہیے اپنے ووٹ کی طاقت سے۔ اس کو سیاسی طور پہ مائنس کرنا چاہیے۔ اس قوم کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ وہ آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میں جمہوریت کے ذریعے سے برسر اقتدار آنا چاہتا ہوں، الیکشن لڑنے کی بات کرتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں اپنے مخالفین کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ جبکہ سیاست میں، پارلیمانی جمہوری نظام میں اپوزیشن اور حکومت گاڑی کے 2 پہیے ہیں، وہ اگر اکٹھے نہ چلیں تو نظام چل نہیں سکتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو اپنے مخالفین کو برداشت نہ کرے، ان کے ساتھ بات نہ کرے،
ان کے ساتھ بیٹھ نہ سکے، وہ کس طرح سے ملک کا نظام چلا سکتا ہے؟ ملک میں جمہوریت کس طرح سے چل سکتی ہے؟ جس کا اپنا ذاتی کردار اتنا گھٹیا ہو کہ وہ جو آڈیو ٹیپس جو اس وقت ہر طرف جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے، یہاں پہ بات ہوئی کہ کسی کی 1 منٹ کی جو ہے وہ ٹیپ چلی، اس نے خودکشی کر لی، اس کی میرا خیال ہے 13 منٹ کی چلی ہے کہ 25 منٹ کی اور آ رہی ہے، لیکن یہ اتنا بے شرم ہے کہ وہ خودکشی تو دور کی بات، وہ شرمندگی کا اظہار نہیں کر رہا، اور ان آڈیو میں جو کہہ رہا ہے آپ یقین کریں کہ اس کی ویڈیو بھی ہے، ان میں یہ وہی کچھ کر رہا ہے۔ اتنا یہ بے غیرت اور بے شرم انسان ہے۔ یہ تو وہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی لعنتی قوم سی، یہ تو اس کا کوئی حصہ ہے، یہ اس کا عمل ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ آدمی جس نے اس قوم کو اوئے توئے کا کلچر سکھایا، جس نے اس قوم کو نفرت کرنے کا درس دے رہا ہے، جو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے مخالفین سامنے ان کو گالیاں دو، ان کے اوپر آوازیں کسو، جو چھوٹے بچوں کو کہہ رہا ہے کہ سکول جاؤ، ان کی ماں کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ سکول جائیں، تو آپ کے مخالف جماعت کے بچے جو ہیں ان کو گالیاں دیں، ان کو یہ برا بھلا کہیں۔ تو اس کردار کے آدمی کو، اس سوچ کے آدمی کو آپ یہ بتائیں کہ کس طرح سے وہ ملک کا جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ آگے لے کے چل سکتا ہے، کس طرح سے اس ملک میں جمہوریت آگے جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے اس فتنے کے ہوتے ہوئے۔ یہ بات آپ ہر گلی میں جائیں، ہر گاؤں میں جائیں اور لوگوں کو یہ بات سمجھائیں، ہمیں یہ بات لوگوں تک لے کے جانی ہے کہ یہ آدمی ایک فتنہ ہے، یہ ایک فساد ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے اس ملک میں جو ہے وہ کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس ملک میں جو ہے وہ خیر کی توقع اسی صورت میں ہے کہ اس فتنے اور فساد کو عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے مائنس کریں، آپ اپنے ووٹ کی طاقت سے مائنس کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلے الیکشن میں، وہ چاہے پنجاب اسمبلی کے ہو جائیں یا وقت پہ جو ہے وہ جنرل الیکشن ہوں، ہم انشاءاللہ تعالی اس فتنے کو ووٹ کی طاقت سے جو ہے اس قوم سے مائنس کریں گے اور اس ملک کو جو ہے وہ محفوظ کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، میاں نواز شریف زندہ باد۔ میں دوبارہ آپ تمام ورکرز کو، تمام عہدیداران کو، تمام ایم این اے ایم پی اے صاحبان کو، ٹکٹ ہولڈر صاحبان کو اتنا زبردست شو کے انعقاد پہ اور اتنے ڈسپلن کے ساتھ یہاں پہ موجود ہونے پہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔